قل قد جاءکم رسل من قبلی بالبینات وبالزبر، قل قد جاءکم رسل من قبلی بالبینات فلم قتلتموہم ان کنتم صادقین۔ جو دلیل نبوت تم آج مجھ سے مانگ رہے ہو، یعنی ایسی قربانی جس کو آگ آ کر کھا لے، مجھ سے پہلے نبی آ چکے ہیں، انہوں نے اسی طرح کی دلیل دے دی ہے، ایسی قربانیاں پیش کر دی، تم نے پھر ان کو کیوں قتل کیا تھا؟ ایسی دکھتی رگ پکڑی ہے یہاں قرآن نے، سیٹی ہو گئی ان کی آواز، بالکل خاموش، کوئی جواب نہیں۔ قتل نبی میں نے کہا کہ بڑا بھاری جرم ہے، قرآن نے اس کو بھاری جرم ہی کی حیثیت سے یہاں پیش کیا ہے، الزامی جواب کے طور پر۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ قتل نبی کے لیے گئے تھے نہیں گئے تھے؟ اور نبی بھی کون؟ نبیوں کے نبی، خاتم الانبیاء، محبوب رب العالمین، سمجھ میں آیا، رحمت للعالمین، ان کے قتل کے لیے چلے تھے۔ اس سے بڑا جرم تو کوئی نہیں ہو سکتا۔ لیکن کیا ہوا کہ ہاتھ میں تلوار ہے اور قتل کے لیے چلے ہیں، اور اس کے بعد وہاں سے دوسری جگہ پہنچے تو توبہ کی ہے۔ کیا ہوا؟ کہہ دیا گیا کہ نہیں تمہاری توبہ قبول نہیں ہوگی، کہتے گیا اللہ کا دربار تم سے بہت دور ہے، یہ کہا گیا؟ توبہ قبول ہوئی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سینے سے سینہ ملا دیا، اور اس کے بعد جو ہے وہ عمر ابن الخطاب عمر فاروق بن گئے۔ فاروق کے معنی جانتے ہیں؟ فاروق یہ سپر فارم ہے فارق کی۔ کیا مطلب؟ الفارق بین الحق والباطل، یہ ہے فاروق کے معنی، حق اور باطل کے درمیان امتیاز کرنے والا۔ ارے صاحب، کہاں قاتل نبی تھے اور کہاں ان کو یہ لقب مل رہا؟ تو اس لیے میں یہ اس تفصیل کے ساتھ میں بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ دکھ ہوتا ہے ان لوگوں کے اوپر کہ جنہوں نے اللہ کے دربار کے پہنچنے کو اتنا مشکل بنا دیا۔ کوئی ضرورت نہیں اینچ پینچ کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات یہ ذریعہ ہیں، رہنما ہیں، رہبر ہیں، اور ان کی رہنمائی اور رہبری میں اللہ کے دربار میں پہنچیے اور مانگیے جو مانگنا اللہ سے، اور بندہ جانے اور اللہ جانے، بس ختم ہے یہ بات۔ تو اس لیے یہاں فرمایا کہ کیوں نہ مدد کی ان کی انہوں نے کہ جن کو اللہ کو چھوڑ کر اللہ کا قرب حاصل کرنے کا ذریعہ بناتے ہوئے انہوں نے ان کو معبود بنایا تھا۔ بل ضلوا عنہم، فرمایا وہ مدد تو کیا کرتے، سارے ہی گم ہو گئے، ایک بھی وہاں موقع پہ موجود نہیں ہے۔ وذالک افکہم، یہ ان کی اپنی ایک بہتان تھے، بہتان کا یہ ایک گھڑی ہوئی بات تھی کہ صاحب فلانی مدد کرتا ہے، فلاں مدد کرتا ہے، فلاں مدد کرتا ہے، یہ ان کی گھڑی ہوئی بات تھی۔ وذالک افکہم، یہ ان کا ایک جھوٹ تھا اور جو یہ انہوں نے گھڑ رکھا تھا۔ وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ، یہاں سے وہ واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ جس کا ذکر شروع میں کر چکا ہوں، میں نے کہا تھا تفصیل آگے آئے گی۔ وہ واقعہ کیا تھا؟ جنات کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت قرآن سننا، ایمان لانا، اور پھر اپنی قوم میں جا کر تبلیغ کرنا۔ واقعہ کب پیش آیا؟ میں نے اس وقت سے بتلایا تھا کہ جب آپ طائف سے واپس تشریف لا رہے تھے، مکہ مکرمہ سے طائف گئے، بعض روایتوں کے مطابق تنہا، اور بعض روایتوں سے سمجھ میں آتا ہے کہ آپ کے جو متبنہ ہیں، آزاد کردہ غلام زید ابن حارثہ رضی اللہ عنہ، وہ آپ کے ساتھ ہیں۔ تو طائف میں جو کچھ ہوا وہ تو ہر مسلمان بچہ جانتا ہے، جو کچھ وہاں ہوا خوب واقف ہیں۔ وہاں سے آپ واپس آئے شکستہ دل، پریشان حال، زخموں سے تو چور تھے ہی، معاملہ تو یہ تھا کہ اب کس منہ سے مکے واپس جایا جائے، جہاں سے یہ فیصلہ کر کے چلے تھے کہ مکے کی آب و ہوا جو ہے موافق نہیں ہو رہی ہے اسلام کے کام کے لیے، چلو طائف کو ٹھکانہ بنائیں گے، مگر طائف والے تو ان سے بھی زیادہ کوئی یوں کہیے کہ سرکش نکلے، تو اب کیا کیا جائے؟ تو اس ساری یہ تھی وہ صورتحال جس میں آپ اس پریشانی میں ہیں۔
اور جو کچھ شکوہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے جن الفاظ میں کیا تھا وہ میں پہلے بتا چکا ہوں. پھر جو وحی وہاں سے آئی تھی، فرشتہ لے کر آیا تھا، وہ بھی آپ کے سامنے ہے کہ فرشتہ جبال، پہاڑوں کا فرشتہ آیا تھا. تو اسی مقام پر آپ ٹھہرے ہوئے تھے، آپ نے نماز پڑھی. سیرت نگار کہتے ہیں کہ یہ فجر کی نماز تھی. فجر کی نماز میں آپ نے تلاوت قرآن کی. جنات کی ایک جماعت وہاں سے گزر رہی تھی، ٹھہر گئی، قرآن سنا، سمجھ لیا کہ یہ کیا چیز ہے، اور ایمان لے آئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات نہیں کی اور چلے گئے. یہ پہلا واقعہ ہے جنات کے تعلق سے. قرآن حکیم کی آیت نے بتلایا کہ یہ واقعہ ہوا، تب اس سے آپ کو اس کا علم ہوا. پھر وہ مستقل سورت بھی اتری جس کا نام سورہ الجن ہے، جس میں وہاں وہ واقعہ اور زیادہ تفصیل سے. سیرت نگار اور محدثین کہتے ہیں کہ جنات سے ملاقات کا واقعہ، یا یوں کہیے کہ جنات کا آپ کے پاس آنا اور آپ سے نصیحت حاصل کرنا یا آپ کی تلاوت سننا، ٹوٹل یہ 6 واقعات ہوئے. 6 واقعات سیرت نگار بتاتے ہیں، جن میں زیادہ تر وہ ہیں کہ جس میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ جو ہیں وہ آپ کے ہمراہ ہیں. چنانچہ ایک واقعہ خود عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر مکے میں فرمایا، کون ہے آج کی رات جو ہمارے ساتھ چلے اور اپنے بھائی جنات کے ہاں تبلیغ کے لیے. تو عبداللہ ابن مسعود جو ہیں وہ صاحب السوا کے من علیہ جن کا لقب ہے، وہ تیار ہو گئے. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ جن کے جو آپ کے مسواک اور آپ کے جوتے اٹھانے کے جو خدمت انہوں نے لے رکھی تھی اپنے ذمہ، یہ ہیں وہ حضرت عبداللہ ابن مسعود، اور جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کی پوٹلی بھی کہا ہے. علم کی پوٹلی جانتے ہیں نا؟ پوٹلی کس کو کہتے ہیں؟ جس میں کوئی چیز کپڑے میں باندھ کر کے اور اسے لے جائیے، تو اس طرح باندھ لیتے ہیں کہ وہ اس میں سے کوئی چیز نکل کے نہیں جاتی، اس کو پوٹلی کہتے ہیں. آپ نے یہ پوٹلی کا لفظ ان کے لیے اس لیے فرمایا کہ عبداللہ بن مسعود جو ہیں وہ چھوٹے سے قد کے تھے، بہت چھوٹے سے قد کے، چھوٹا بدن تھا، تو اس لیے فرمایا کہ یہ علم کی پوٹلی ہے. پوٹلی چھوٹی سی ہوتی ہے، تو علم بہت اور قد چھوٹا تھا. یہ تھے عبداللہ بن مسعود. تو وہ تیار ہو گئے چلنے کے لیے. آپ گویا مکے کا بالائی حصہ، روایت میں وہی لفظ آتا ہے مکے کا بالائی حصہ. مکے کے 2 حصے ہیں، ایک مکہ عالی اور ایک مکہ سافل. مکہ عالی جو ہے وہ کہلاتا ہے، جو لوگ حج اور عمرے کے لیے جا چکے ہیں ان کے لیے بہت آسان ہے سمجھنا کہ باب العمرہ اور باب السلام کے درمیان کا جو مقابل کا حصہ ہے یہ مکہ عالی کہلاتا ہے، اور اس کے مقابل میں جو باب العمرہ اور باب ملک عبدالعزیز کے سامنے کا جو حصہ ہے یہ مکہ سافل کہلاتا ہے. ادھر مسفل ابھی بعد میں کہنے لگے تھے. تو اس طرف آپ تشریف لے گئے اور ایک جگہ پہنچ کر کے آپ نے عبداللہ بن مسعود کو فرمایا نہیں ٹھہرنا، اور وہاں آپ نے زمین کے اوپر ایک لائن کھینچ دی کسی لکڑی وغیرہ سے، اور آپ نے فرمایا کہ بس یہیں رہنا، یہاں سے آگے مت بڑھنا. تو ظاہر ہے کہ وہاں تو حکم کی تعمیل ہے، سمجھ آیا؟ تو اس لیے عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ میں تو وہیں ٹھہر گیا، آپ تھوڑا آگے تشریف لے گئے. میں دیکھ رہا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہار طرف کچھ لوگ کھڑے ہیں اور آپ قرآن شریف کی تلاوت فرما رہے ہیں ان لوگوں کے بیچ میں، اور کچھ دیر آپ نے ان کو قرآن شریف پڑھ کر سنایا اور پھر آپ واپس تشریف لے آئے اسی جگہ، اور میں پھر آپ کے ساتھ واپس آیا. رات میں ایسا ہوا، اور بھی اس طرح کے واقعات خود عبداللہ بن مسعود کے موجود ہیں احادیث کے اندر. لیکن یہ واقعہ جو ہے یہ سب سے پہلا واقعہ بتایا جاتا ہے جنات کا قبول اسلام کا. تو یہ واقعہ یہاں کیوں ذکر کیا گیا؟ مکے والوں کو سنانے کے واسطے. ایک تو تمہارا کردار ہے نبی کے ساتھ، مان کے نہیں دے رہے. نبی نے پوری محنت کر لی تمہیں سمجھانے کے، تم نہیں مانتے. تم سے اچھے تو جنات ہی ہیں. چلے جا رہے تھے، نبی سے قرآن سنا، رک گئے، ایمان لے آئے. تو تمہیں جو کام کرنا چاہیے تھا آگے بڑھ کر کے، یہ جنات کر رہے ہیں وہ کام. یہ سنانا ہے. دراصل ایک طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی ہے کہ آپ کا کام، جو آپ کی محنت رائے گاہ نہیں جا رہی ہے،
اثر کر رہی محنت. اور دوسری طرف گویا ان کو شرم دلانی تھی مکے والوں کو, تو فرمایا اس وقت کا ذکر کیجئے کہ جب ہم نے پھیرا آپ کی طرف ایک جماعت کو جنات کے, یستمعون القرآن, جو قرآن کو سن رہے تھے. فلما حضروہ, جب وہ آئے, کس طرح آئے؟ کوئی عمل اچھا ہوتا ہے تو اس کی پوری تصویر کھینچی جاتی ہے, سمجھا؟ تو یہاں اس کی تصویر کیوں کھینچی جا رہی ہے؟ معلوم ہوگا یہ ادا اللہ کو بڑی پسند آئی. کون سی ادا؟ جس ادا سے وہ آئے. تو یہ ادا ہماری بھی ہونی چاہیے قرآن کے تعلق سے. فلما حضروہ, جب وہ آئے ان کے پاس, حاضر ہوئے کن کے پاس؟ نبی کے پاس. یہاں وہاں حاضر ہوئے. قالوا انصتو, وہ ایک دوسرے سے کہنے لگے چپ چپ چپ, خاموش ہو جاؤ. انصتو کے معنی یہ ہے. کیا مطلب؟ قرآن پڑھا جا رہا ہے, آپس میں باتیں مت کرو, خاموش ہو جاؤ. یہ ہے ادب قرآن کا. معلوم ہوا کہ یہ ادب قرآن کا جو انہوں نے اختیار کیا, اللہ کو یہ پسند آیا, اسی لیے اس کو نقل کر رہے ہیں. قالوا انصتوا فلما قضی, جب وہ پڑھا, جو جا رہا تھا وہ پڑھا جا چکا, ختم ہو گیا, یعنی نماز میں جو. ولوا الی قومہم منذرین, وہ بھی لوٹ کے چلے گئے اپنی برادری میں, اپنے قوم کی طرف, منذرین, ڈرانے والے بن کر. اب جا کر ان کو میں تبلیغ کی, ان کو بتلایا کہ قالوا یا قومنا انا سمعنا کتابا انزل من بعد موسیٰ, اے لوگو ہم نے تو ایک کتاب سنی ہے, انزل من بعد موسیٰ, وہ کتاب جو موسیٰ کے بعد اتری ہے. کیا مطلب موسیٰ کے بعد؟ بعض لوگوں نے اس سے یہ نتیجہ نکالنے کی کوشش کی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو جو انہوں نے ذکر کیا ہے, اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ یہ یہودی ہوں گے, اسی لیے تو موسیٰ کا ذکر کیا. مگر دوسرے علماء اس کا جواب دیتے ہیں کہ یہ کوئی ضروری نہیں, اس سے یہ بات نہیں سمجھ میں آتی. اصل یہ ہے کہ انبیاء بنی اسرائیل, جتنے بھی انبیاء ہیں, ان میں تورات کا ایک خاص مقام ہے. بلا شبہ تورات کے بعد زبور بھی اتری ہے, انجیل بھی اتری ہے, لیکن زبور احکام اور مسائل کی کتاب نہیں ہے, وہ دراصل دعا اور مناجات کی کتاب ہے. داؤد علیہ السلام جو مناجات کرتے تھے وہ اللہ کے حکم سے, وہی ہے زبور. اب بھی دیکھ لیں آپ, بائبل کے اندر جو زبور کا حصہ ہے اس میں مناجات ہیں اور دعائیں ہیں, تسبیحات ہیں, حمد ہے اللہ کی. انجیل کا جہاں تک تعلق ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام, وہ اصل انجیل تو کہاں ہے وہ پتہ ہی نہیں ہے, لیکن آج جو سامنے موجود ہے نیو ٹیسٹمنٹ جس کو کہہ لیجئے, یا جو بھی آپ اس کا نام رکھیں, عہد نامہ جدید وغیرہ, اس میں جو ہے یہ دراصل وہ وعظ ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے. لیکن اگر انجیل اصل ہوتی بھی تو بھی اس میں دراصل احکام اور شریعت نہیں تھی. احکام اور شریعت عیسائیوں کے لیے بالاصل وہ وہی تھی کہ جو تورات کے اندر احکام عشرت ہے, سمجھ میں آیا, وہی تھے ان کے پاس 10 کمانڈمنٹس, وہی اصل ہے. اس لیے تمام انبیاء بنی اسرائیل کے اندر تورات کی وہ حیثیت قرآن, نزول قرآن تک وہی رہی ہے. نزول قرآن جب ہوا تو یہ قرآن ایک مستقل شریعت لے کر آئی ہے. اس سے پہلے تورات اور قرآن کے درمیان میں کوئی کتاب ایسی نہیں آئی کہ جو شریعت لے کر آئی ہو. یہ ہے, اس لیے ضروری نہیں کہ یہ یہودی ہوں, بلکہ ایک حقیقت بتلا رہے ہیں کہ ایک یا تو تورات کبھی اتری تھی, یا پھر اس جیسی کتاب کے احکام اور شریعت لے کر آ رہی ہو, اس جیسی کتاب جو ہے پھر اب اتری ہے. یہ ہے مراد ان سے. مصدقا لما بین یدیہ, جو اس سے پہلے جو کتاب اتر چکی ہیں ان کی تصدیق کرنے والی ہے, اور راہ حق اور سیدھے راستے کی رہنمائی کرنے والی ہے. بس اس لیے کہ وقت ہو گیا, انشاءاللہ باقی ہے. سورہ الاحقاف آیت نمبر 31. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا قومنا اجیبوا داعی اللہ وآمنوا به یغفر لکم من ذنوبکم ویجرکم من عذاب علیم.
ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى بلى إنه على كل شيء قدير ويوم يعرض الذين كفروا على النار أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار بلاغ فهل يهلك إلا القوم الفاسقون صدق الله العظيم. آیت نمبر 29 سے ذکر چل رہا تھا جنات کی ایک جماعت کا کہ جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز میں تلاوت قرآن کو سنا تھا اور ایمان لے آئے تھے، پھر انہوں نے جا کر اپنی قوم میں تبلیغ کی، تو ان کی اس تبلیغ کرنے کا بھی یہاں ذکر ہے۔ میں نے پچھلی دفعہ یہ بات کہی تھی کہ کسی کا عمل اگر اللہ کے یہاں پسندیدہ ہوتا ہے تو اس عمل کی پوری تصویر کھینچی جاتی ہے، یوں کھڑا تھا، یوں بیٹھا تھا، یوں لیٹا تھا، یوں بات کر رہا تھا، اس کے معنی ہے کہ اللہ میاں کو یہ ساری باتیں پسند ہیں۔ تو جیسے آیت نمبر 29 ہی کے اندر انہوں نے جو قرآن پاک کو سنا، کس طرح سنا اس کا بھی ذکر آیا۔ ویسے ہی نہیں سن لیا کہ کان میں ایک آواز ان کے پڑی تھی، کان میں آواز پہنچی تو وہاں انہوں نے دوسروں کو بھی خاموش کیا، اپنے ساتھیوں کو خاموش خاموش توجہ کے ساتھ سنو۔ معلوم ہوا کہ قرآن پاک کے سننے میں یہ عمل اور یہ طریقہ اللہ کو پسند ہے کہ جب قرآن پاک پڑھا جا رہا ہو تو لوگ اپنی باتیں نہ کریں، بلکہ یہ کہ خاموش ہوں اور توجہ کے ساتھ قرآن کو سنیں۔ تو اس عمل کو جو اللہ کے یہاں پسند ہے، جب اس عمل کو جنات نے کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس پورے عمل کی تصویر کھینچ دی۔ چنانچہ یہ حکم اللہ کا، یا یوں کہیے کہ یہ بات اللہ کو پسند ہے، تو یہ اس سے معلوم ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے پھر اسی کا حکم بھی دیا۔ قرآن حکیم میں دوسری جگہ ہے کہ اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلکم ترحمون، جب قرآن پڑھا جائے تو اپنے کان اس طرف لگا دو اور خاموش ہو جاؤ، امید ہے کہ اس طرح تمہارے اوپر رحم کیا جائے گا۔ ایک ایک لفظ پہ غور کیا جائے تو استماع کے معنی ترجمہ کیا، کان لگا دو، اس لیے کہ دو چیزیں عربی میں ہیں، ایک ہے سمع اور ایک ہے استماع۔
سمع کے معنی تو مطلق سننا ہے، آپ کا اس میں ارادہ اور انٹینشن ہو یا نہ ہو، لہذا اس سمع کے اوپر نہ کوئی اجر ہے نہ کوئی عذاب ہے۔ مثلا ایک شخص باہر گانا گا رہا ہے، فحش گانا، جس کا گانا بھی حرام اور سننا بھی حرام، وہ کام نے آپ کی آواز آ رہی ہے، کیا کریں آپ؟ اب یہ تو ہے نہیں کہ بھئی آپ کانوں کے اندر گلہ ٹھوس لیں کہ بھائی کہ آواز ہی نہ آئے، یہ تو کوئی عمل نہ ہوا۔ اگر آواز آ رہی ہے آپ کے کان میں تو کیا آپ اس پر گنہگار ہوں گے؟ گنہگار بھی نہیں ہوں گے۔ کب ہو سکتے ہیں گنہگار؟ جب اب آپ نے اس آواز کی طرف اپنی توجہ کو لگا دیا اور آپ اب اس سے لطف لینے لگے، مزہ لینے لگے، اب آپ گنہگار ہیں۔ تو سمع جو ہے، محض سمع، سن، آواز کا کان میں آ جانا، اس پر نہ کوئی اجر ہے نہ کوئی اس پر عذاب ہے۔ دوسری چیز ہے استماع۔ استماع کے معنی یہ ہے کہ سننے کی طرف متوجہ ہو جانا، اسی لیے میں نے ترجمہ کیا استماع، یعنی اس کا کان لگانا، کان لگا کے سنیے۔ خطیب بعض حضرات کہتے ہیں کہ یہ آیت اتری تو ہے اس طرح کہ اس میں قرآن کا تذکرہ ہے، مگر ائمہ مجتہدین اس طرف گئے ہیں کہ اس میں خطیب کا خطبہ جو ہے وہ بھی مراد ہے۔ جب خطیب خطبہ دے تو اس وقت خاموش ہونا چاہیے اور توجہ کے ساتھ اس کو سننے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اسی کو حدیث میں دوسری جگہ فرمایا، ایک حدیث میں فرمایا گیا کہ اذا خرج الامام فلا صلاۃ ولا کلام، جب امام نکل پڑے، نکلنے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی ممبر پر جانے کے لیے وہ چل پڑے۔ تو خرجہ کا لفظ اس لیے ہے کہ مسجد نبوی کے اندر جو صورتحال تھی وہ یہ تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرہ مبارک کا دروازہ مسجد کے اندر کھلا تھا۔ آپ جب نماز کا وقت ہوتا اور خطبہ دینے کا وقت ہوتا تو آپ اپنے حجرہ مبارکہ سے تب تشریف لاتے، تو وہ ہے خروج امام۔ اب اس کے لیے اگر اس کا کمرہ روم جو ہے مسجد میں بنا ہوا وہاں سے نکل کر آ رہا ہے تو یا پہلے سے مسجد کے اندر وہ بیٹھا ہے امام، تب اپنی جگہ سے اٹھ کر جب ممبر کی طرف چلے گا تو جیسے جیسے لوگ دیکھتے جائیں گے اس کو کہ یہ ممبر کی طرف چل پڑا ہے امام، ویسے ویسے وہ اس حکم کے پابند ہوتے چلے جائیں گے، فلا صلاۃ ولا کلام، نہ نماز ہے اور نہ بات چیت ہے۔ حنفیہ نے اس پر اتنی سختی کے ساتھ عمل کیا کہ نہ اس پر کوئی اس وقت نماز، ایک تو آلریڈی پہلے سے پڑھ رہا تو یہ نہیں کہ نماز توڑ دے، اس کو تو پوری کرے گا، لیکن نئی نماز نہیں شروع کی جائے گی اور نہ کوئی گفتگو ہوگی۔ شوافع نے یہ کیا کہ تحیۃ المسجد چونکہ ان کے یہاں بہت اہم ہے، سنت مؤکدہ کے درجے میں ہے، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ حکم قرآنی اپنی جگہ موجود ہے، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کی وجہ سے ہم تحیۃ المسجد 2 رکعت جو سنت کی ہیں ہم اس کو ایگزمپٹ کرتے ہیں اور یوں سمجھتے ہیں کہ یہ آیت قرآنی کا حکم جو ہے وہ اس 2 رکعت سنت کے اوپر نہیں آتا۔ یہ ایک اختلاف ہے ائمہ کا۔ مگر ایک جو چیز مجھے دیکھنے میں آتی ہے وہ چلی اور چلنے کے بعد دیکھا دیکھی ہم لوگ تحقیق کرتے نہیں، حالانکہ ہندوستان پاکستان میں یہ عمل نہیں ہوتا تھا، لیکن یہاں آنے کے بعد جس طرح سے ہم نے دوسروں کو دیکھا دیکھی بہت سی صحیح چیزوں کو بھی چھوڑ کر غلط چیزیں اختیار کر لی۔ انہی میں سے ایک یہ ہے کہ جب خطیب دعا مانگتا ہے اپنے خطبے کے اندر تو دوسرے لوگ زور زور سے آمین کہتے ہیں، حدیث کے خلاف ہے یہ۔ اذا خرج الامام فلا صلاۃ ولا کلام، جب امام نکل پڑا اپنی جگہ سے اور وہ خطبہ دینے کے لیے چلا ہے، اس کے بعد سے اب نہ کوئی گفتگو ہے اور نہ کوئی نماز ہے۔ فقہاء یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص خطبے کے دوران بات کر رہا ہے تو دوسرا آدمی اگر یوں کہ بات مت کرو میاں خطیب خطبہ دے رہا ہے، اس کی بھی اجازت نہیں، کیونکہ یہ بھی بات ہے، یہ ہے حکم فقہ کا۔ تو اس لیے میں نے کہا کہ اب ہاں بے شک فقہاء جو ہیں وہ ایک ایک چیز کو لیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اگر خطیب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے رہا ہے، درود شریف پڑھ رہا ہے، مثلا مثال کے طور پر وہ آیت قرآنی پڑھتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، تب کیا ہوگا؟ کیا درود شریف پڑھا جائے کہ نہ پڑھا جائے؟ یہ اسی طرح سے اس پر قیاس کرتے ہوئے میں کہتا ہوں کہ اگر دعائیں مانگ رہا ہے تو آمین کہنے کی صورت کیا ہو پھر؟ تو فقہاء کہتے ہیں کہ دل میں کہے، الفاظ کو منہ سے ادا نہ کرے، دل سے ہی تو درود شریف پڑھ لے اور دل سے ہی وہ آمین کہہ لے۔ کوئی ضرورت نہیں ہے کہ اس کے واسطے اس شرکت کے لیے صرف دل کا متوجہ ہونا اور دل سے آمین یا صلی اللہ علیہ وسلم کہہ لینا کافی ہے۔ اللہ تعالی عالم صدور ہیں اور وہ ان تک وہ بات پہنچ جاتی۔
تو بہرحال یہ ہے کہ اصل تو وہ حکم قرآن کے واسطے، لیکن فقہا متفق ہیں کہ اس میں خطیب کا خطبہ بھی اس میں شامل ہے۔ تو اس حکم کے معنی کیا ہے؟ اذا قرئ القرآن فاستمعوا، ایک تو یہ کان لگاؤ، اور کان لگانا جو ہے وہ عمل مکمل ہو نہیں سکتا اس حالت میں کہ صاحب بات بھی کیے چلے جا رہے ہیں، تو کان ادھر بھی ہے اور بات بھی کر رہے ہیں، یہ کان لگ تو گیا مگر نامکمل لگا ہے، آدھی بات سنو گے آدھی نہ سنو گے۔ اس لیے قرآن پاک نے استماع کا حکم دینے کے ساتھ یہ بھی حکم دیا وانصتوا، یعنی خاموش بھی ہو جاؤ، اپنی آوازیں بند کرو اور پوری توجہ ادھر لگا دو، خطیب کے خطبے کی طرف یا قاری قرآن کی تلاوت قرآن کی طرف۔ اب اس سے کوئی مطلب نہیں کہ تم سن پا رہے ہو کہ نہیں سن پا رہے ہو۔ مثال کے طور پر خطیب خطبہ دے رہا ہے، 3000 4000 5000 یا 50,000 کا جو ہے مجمع ہے اور آواز نہیں پہنچ پا رہی ہے، تو اس کے معنی نہیں چونکہ صاحب آواز نہیں آ رہی، آواز آ رہی مگر ہم نہیں سمجھ پا رہے ہیں کہ خطیب صاحب کیا کہہ رہے ہیں، لہذا کوئی حرج نہیں، باتیں کر لو، نہیں۔ وہ حکم جو ہے وہ یہی ہے کہ استماع ہو، سمجھ میں آئے یا نہ سمجھ میں آئے۔ یہ نہیں کہا گیا کہ اس شرط پر سنو کہ تمہاری سمجھ میں آ رہا ہو۔ یہ ہے صورت۔ تو بہرحال یہ کہ جنات نے اس پر عمل کیا، حالانکہ اس وقت تک ان پر حکم ان تک وہ حکم خداوندی نہیں پہنچا تھا کہ جب قرآن پڑھا جائے تو خاموش ہو جاؤ اور سنو، مگر چونکہ ان کی عقلوں نے یہ معقول فیصلہ کیا کہ کلام خداوندی پڑھا جا رہا ہے، بے ادبی ہے کہ اس صورت میں ہم اپنی باتوں کے اندر لگیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے اس عمل کو پسند کیا اور اس کو نقل کیا۔ یہاں بھی یہی صورت ہے کہ انہوں نے جا کر اپنی قوم میں تبلیغ کا کام کیا، حالانکہ وہ تبلیغ کے پابند ابھی نہیں کیے گئے تھے، ان کو حکم نہیں ملا تھا کہ جا کر اپنی قوم میں تبلیغ کرو، مگر انہوں نے اپنی عقل سے یہ فیصلہ کیا اور معقول فیصلہ کیا کہ جو خیر ہم کو مل گئی ہے وہ خیر جو ہے وہ ایسی چیز نہیں کہ اپنے پاس سمیٹ کر رکھا جائے، اس کو دوسروں پر پھیلانا چاہیے، دوسروں تک۔ انہوں نے یہ فیصلہ کیا، اللہ کو ان کا یہ فیصلہ پسند آیا، اس کو بھی یہاں نقل کر رہے ہیں، اور ظاہر ہے کہ اس کی غرض یہی ہوگی کہ قرآن کے پڑھنے والے اور سننے والے اور ماننے والے خود اسی طرح سے اس عمل کو ضروری سمجھیں جس طرح جنات نے ضروری سمجھا تھا، حالانکہ ان تک یہ حکم نہیں پہنچا تھا کہ تم جا کر تبلیغ کرو۔ تو یہ تبلیغ کا عمل جہاں ایک طرف نقل سے ثابت ہے، یا اس کو یوں کہا جائے گا کہ امر منقول ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ہدایت فرمائی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کا حکم دیا، اس لیے اس کو امر منقول کہتے ہیں۔ جو چیز نقل سے روایت سے ثابت ہو اس کو امر منقول کہتے ہیں۔ تو میں نے کہا کہ تبلیغ دین جہاں امر منقول ہے وہاں امر معقول بھی ہے، یعنی عقل سے بھی یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ دین خیر ہے، اس خیر کو دوسروں تک پھیلانا چاہیے، یہ بات عقل سے بھی ثابت ہے، اور جنات نے عقل سے ہی فیصلہ کیا تھا، تو اس کو قرآن حکیم یہاں نقل کر رہا ہے۔ یا قومنا، اے ہماری قوم، تم قبول کرو داعی اللہ کی بات کو، یعنی اللہ کی طرف دعوت دینے والے کی بات کو قبول کرو، وآمنوا بہ، اور اس پر ایمان لے آؤ۔ کیا ہوگا اس کا نتیجہ؟ یغفر لکم من ذنوبکم، اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو بخش دیں گے، وَيُجِرْكُم مِّنْ عَذَابٍ علیم، اور دردناک عذاب سے تم کو چھٹکارا دیں گے۔ یہاں مفسرین ایک گفتگو کرتے ہیں اور وہ ہے یغفر لکم من ذنوبکم، من کا لفظ یہ اس کا ترجمہ تو ہے انگلش میں جس کو کہتے ہیں فرام، اردو میں کہتے ہیں سے، سمجھ میں آیا؟ یہ ہے من کا ترجمہ۔ تو عربی کے اندر من کئی گویا مفہوم کے لیے آتا ہے۔ ایک مفہوم ہے یہ کہ جو جس کے لیے وہ لفظ من لایا جا رہا ہے اس کا کوئی جز مراد لینا چاہتے ہیں، سمجھ میں آیا؟ مثلا آپ سورہ بقرہ کے دوسرے رکوع میں اتنا میرے خیال سے آپ کو یاد ہوگا، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ، یہ من الناس، من الناس کے معنی کیا ہیں؟ لوگوں میں سے کچھ، یعنی سب نہیں لوگ بلکہ کچھ لوگ۔ تو من جو ہے ایسے من کو کہا جاتا ہے من تبعیضیہ، یعنی وہ تمام افراد مراد نہیں ہیں بلکہ کچھ افراد اور کچھ اجزاء مراد ہیں۔ تو بعد نے کہا ایک تو من یہ ہوتا ہے تبعیضیہ کہتے ہیں، اور دوسرا من عربی کے اندر ہوتا ہے اسے کہتے ہیں تفسیریہ، یعنی من کے معنی ہوتے ہیں یعنی، تو من ذنوبکم کے معنی یہ ہوں گے یعنی سارے گناہ۔ تو من دو قسم کا ہوتا ہے، بعض مفسرین کہتے ہیں کہ یہاں من تبعیضیہ مراد ہے، یعنی سارے گناہ معاف نہیں ہوں گے
بلکہ کچھ گناہ معاف ہوں گے۔ یہ کیوں بات آئی؟ اس لیے کہ ان کے سامنے یہ مسئلہ ہے، مفسرین کے سامنے، کہ دراصل دو ہیں حقوق، ایک ہے حق اللہ کا اور ایک ہے حق بندوں کا، اور اصول شریعت جو ہے اس تعلق سے وہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی اپنے حق میں کوتاہی کو معاف فرما دیں گے، یا فرما سکتے ہیں، یوں کہہ لیجیے آپ، اگر ارادہ فرمائیں گے معاف کر دیں گے۔ کسی شخص نے نماز نہیں پڑھی، اللہ چاہے تو معاف کر دیں گے۔ کسی نے روزہ نہیں رکھے، اللہ چاہے تو معاف کر دیں گے۔ کسی نے حج نہیں کیا، اللہ چاہے تو معاف کر دیں گے۔ یہ حقوق اللہ ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ تعالیٰ شرک کو تو معاف نہیں کرے گا، لیکن اس کے علاوہ جتنے گناہ ہیں اس میں وہ اللہ چاہے تو معاف کر دے گا۔ تو حقوق اللہ کے بارے میں تو یہ ہے کہ وہ اللہ معاف فرما سکتے ہیں اور ارادہ کریں گے تو معاف کر دیں گے۔ جہاں تک حقوق العباد کا تعلق ہے، اس کے لیے اللہ کا فیصلہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ خود معاف نہیں فرمائیں گے، یا تو یہ کہ صاحب حق معاف کر دے، اور یا پھر یہ کہ اس کا حق اگر دنیا میں ادا نہیں ہوا تو آخرت میں اللہ تعالیٰ حق دلائیں گے، اس لیے کہ یہ عدل ہے، اللہ تعالیٰ خود معاف نہیں فرمائیں گے۔ یہ جو بات ہے اس کی وجہ سے ان مفسرین کا کہنا یہ ہے کہ من ذنوبکم میں یہ من تبعیضیہ ہے، کچھ گناہ معاف فرما دیں گے، سب نہیں، اس لیے کہ سب گناہ معاف ہونے کا مطلب تو یہ کہ حقوق اللہ اور حقوق العباد سبھی معاف ہو جائیں گے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس لیے من ذنوبکم کے معنی کچھ گناہ۔ بعض دوسرے حضرات کہتے ہیں کہ اس کی ضرورت ہی نہیں ہے، من کو اپنی جگہ رکھیے عام معنی میں، یعنی سارے گناہ، تفسیریہ۔ تو پھر کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ دراصل حقوق اللہ جو ہیں ان کو تو الگ رکھیے، اس کی تو بات سب کے نزدیک مسلم ہے کہ اللہ چاہیں تو معاف کر دیں گے۔ حقوق العباد جو ہیں اس میں دو قسمیں، یا یوں کہیے کہ اس کے دو پہلو ہیں۔ ایک پہلو ہے یہ کہ اگر کسی کا حق نہیں دیا تو جہاں اس کا ایک پہلو تو یہ ہے کہ اس کا حق مارا گیا، کس کا؟ اس انسان کا، سمجھ میں آیا؟ اور دوسرا پہلو اس کا یہ ہے کہ اس نے یہاں اللہ کی نافرمانی بھی کی ہے۔ مثال کے طور پر سمجھ لیجئے، ایک شخص آیا آپ کا تھیلا اٹھا کے لے کے بھاگ گیا، تو یہاں اس چیز کے دو پہلو ہیں۔ ایک تو یہ کہ آپ کا مال لے گیا، تو یہ آپ کا حق ہے، اس کے ذمہ ہے کہ وہ لا کر دے۔ اور دوسرا پہلو اس مسئلے کا کیا ہے کہ اس نے ناجائز عمل کیا ہے، ایک گناہ کیا ہے اس نے، اس لیے کہ اس کی شرعاً اس کی اجازت نہیں تھی کہ دوسرا کا مال اس کی اجازت کے بغیر لے جائے۔ یہ اس لحاظ سے گنہگار بھی ہوا ہے اور یہ اللہ کا نافرمان ہوا ہے۔ سمجھ میں آئی نہیں بات؟ تو جہاں تک گناہوں کا تعلق ہے وہ اللہ سے اگر توبہ مانگے تو اللہ تعالیٰ سارے گناہ معاف فرما دیں گے، لیکن جہاں تک اس کا وہ بندے کا حق ہے وہ ابھی اٹکا رہے گا۔ سمجھ میں آیا نہیں؟ مثلا ایک شخص نے چوری کی، اور میں اس کو واضح کر دوں، ایک شخص نے چوری کی ہے، کسی کا مال لے لیا، تب اس کے ذمہ دو چیزیں آتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ اس کو چوری کی سزا ملے، یا یوں کہیے اس سے آگے بڑھ کر اس کے ذمہ دو چیزیں آتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ مال لے جا کر مال والے کو دے دے جس کا مال اس نے لیا ہے، دوسرا یہ کہ اللہ سے توبہ مانگے، اے اللہ میں نے گناہ کیا مجھے معاف فرما دے۔ اگر اس نے مال دے دیا، توبہ نہ مانگی، تو مال تو چلا گیا مگر گناہ اس کے ذمہ باقی رہا۔ اگر اس نے توبہ مانگ لی لیکن اس کا مال نہیں دیا، ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول کر لیں مگر مال اس کے ذمہ پھر بھی رہے گا، اس کی وجہ سے اس کو پکڑا جائے گا قیامت میں۔ سمجھ میں آگئی نہیں بات؟ تو اب مفسرین یہ کہتے ہیں کہ من جو ہے اس کو اپنی جگہ رکھیے، من تبعیدیہ ماننے کی ضرورت نہیں، جتنے گناہ ہیں اس کو اللہ معاف فرما دے گا، لیکن اگر کسی کا حق لگا ہوا ہے اس کو اللہ تعالیٰ پھر بھی معاف نہیں کرائیں گے، وہ گناہ نہیں ہے، وہ جہاں تک اس حق کا تعلق ہے ضروری نہیں کہ وہ گناہ ہو، وہ اللہ تعالیٰ اس کو روکے رکھیں گے۔ یہ ہے تفسیر اس کی۔ تو فرمایا کہ یغفر لکم من ذنوبکم، اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے اور تمہیں دردناک عذاب سے چھٹکارا دے دیں گے۔ ومن لا یجب داعی اللہ فلیس بمعجز فی الارض ولیس له من دونہ اولیاء، اور جس نے اللہ کی طرف دعوت دینے والے کی بات کو نہ قبول کیا تو وہ زمین میں اللہ کو کہیں ہرا نہیں سکتا، یہ نہیں کہ اللہ کو پیچھے چھوڑ کر کہیں بھاگ جائے گا۔ وَلَيْسَ لَهُ مِن دُونِهِ أَوْلِيَاء، اور اللہ کے سوا اس کا کوئی ولی وارث بھی نہیں ہوگا کہ بھئی چلو اللہ میاں سے اگر ہماری لڑائی ہے تو کوئی اور ہماری مدد کر دے گا، یہ بھی نہیں۔ نہ اللہ سے بچ کر جا سکتا ہے کہیں اور اس کو پیچھے چھوڑ کر، اور نہ یہ کہ اللہ کے علاوہ کوئی اس کا اور کوئی مددگار ہو سکتا ہے۔ یاد ہوگا میں نے بہت عرصہ ہوا کسی ایک بزرگ کا واقعہ سنایا تھا کہ ایک صاحب آئے
اور انہوں نے ان کے پاس آ کر کے ان بزرگ کے پاس یہ کہا کہ حضرت مجھے کچھ نصیحت فرما دیجئے، مجھ سے گناہ ہو جاتے ہیں، نافرمانیاں ہو جاتی ہیں مجھ سے، مجھے کوئی ایسی نصیحت فرما دیجئے کہ میں گناہ نہ مجھ سے ہو سکے، ایسی صورت بن جائے۔ تو ان حضرت نے بہت عجیب طریقے سے نصیحت کی۔ انہوں نے کہا کہ بھائی تم چاہتے ہو کہ گناہ نہ ہو؟ انہوں نے کہا حضور بہت چاہتا ہوں گناہ نہ ہو مگر ہوتا ہے۔ فرمایا کہ بھائی ٹھیک ہے، اگر گناہ ہوتا ہے اور تم چاہتے ہو کہ نہ ہو مگر پھر بھی ہو جاتا ہے تو ٹھیک ہے، کر لیا کرو، مگر ایسا ہے کہ اللہ میاں کی زمین سے نکل جایا کرو، اللہ کی زمین سے نکل جا کر وہاں کہیں اور جا کر وہ گناہ کر لو۔ اللہ کی زمین میں رہ کر گناہ کرو گے تو بڑی غلط بات ہے، اللہ کی زمین اور پھر اللہ کی نافرمانی، تو وہاں سے نکل جاؤ اگر ایسی مجبوری ہے تو۔ انہوں نے کہا کہ حضرت اللہ کی زمین سے نکل کر میں کہاں جاؤں گا، جہاں بھی